وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام مشق قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عبیر چوہان. آج ہم بات کریں گے 10ویں پارے کے بارے میں اور جانیں گے اس سے 10 سوالات کے جوابات. اور ان جوابات کو دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر شعبہ حسن مراد. السلام علیکم. السلام علیکم. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ آج ہم بات کریں گے 10ویں پارے کے بارے میں اور آپ اس سے ہمیں 10 سوالات کے جوابات دیں گی. تو اس طرح میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں قرآن کریم میں کیا فارمولہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. اس کے لیے میں ریفرنس آیت سورہ انفال 41. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی جو کہ سورہ انفال کی میں نے جیسے ابھی بتایا 41 ہے. تو سننے والوں کی آسانی کے لیے میں مزید اس 41 آیت کا ریفرنس آیت نمبر 1 سورہ انفال سے دینا چاہوں گی، کیونکہ سورہ انفال جب سٹارٹ ہوتی ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور ان کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. انفال سے مراد یہ مال غنیمت ہی ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ذکر کر کے اور چھوڑ دیا نا، جیسے ایک اس ٹاپک کو بات کر کے تھوڑی دیر کے توقف کیا اور آگے جو ہے پھر 41 میں اس کی تفصیل آئی ہے. سورۃ انفال جو سن 2 ہجری کی ہے، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا. بدر کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں مسلمانوں میں نزاع اور کشیدگی کی شدت نظر آئی، اور اس کے علاوہ کچھ ابتدائی ہدایات ہمیں سورہ بقرہ اور سورہ محمد میں بھی دی جا چکی ہے. اور اس صورت میں تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے تہذیب جنگ کی بنیاد نہیں ڈالی تھی، یعنی ابھی تک اس قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں تھی کہ اگر جنگ کے موقع پر مال غنیمت آ جائے ڈھیروں دشمن کی طرف سے تو اس کی کیا تفصیل ہوگی. اگر کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قاعدہ یا روز نہ بتائے ہوتے تو ایسا ہی ہوتا نا کہ لوگ پھر لوٹ میں لگ جاتے، لڑنے لگ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے سارے احکامات جو ہیں وہ اس طرح بتائے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ یہ مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا فیصلہ اور اس کا اختیار اللہ اور ان کے رسول ہی کو حاصل ہے.
اب وہ فیصلہ یہ بیان کیا گیا کہ جیسے ہی یہ لڑائی کے بعد مال غنیمت جو ہے تمام اکٹھا کر کر امیر یا امام کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں۔ اس مال میں سے 1/5 1/5 جس کو خمس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے ان کے لیے، یعنی اللہ، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اس کی مزید تفصیل ہم آگے دیکھ لیں گے۔ اور باقی جو 4 حصے وہ مجاہدوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ سواروں کے لیے، سواریاں جن کے پاس ہیں ان کے اتنے حصے، یا جو پیدل مجاہد ہیں ان کے اتنے حصے، ان 4 حصوں کی مزید تقسیم ہمیں نظر آتی ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ جو یہ 1/5 ہے نا جس کا ذکر کیا گیا ہے آیت میں، اعلیٰ کلمت اللہ، یعنی اقامت دین کے نفاذ کے لیے جو کوششیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور جو ان کے صحابہ، پھر ان کے رشتہ دار، وہ سب اس میں وقت تھے نا، ان کے پاس معاش کو، یعنی معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، یہ اس میں بھی یہ چیزیں جو 1/5 ہے اس کے اندر بھی آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر ان کے معاملات، ان کے گھروں کے، ان کے اہل خانہ کے کیسے چلیں گے، اور پھر مزید اس سے اسی میں سے ریپیٹیشن ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ اس سے یاد بھی ہو جاتی ہیں میں باتیں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوں گی۔ اب ہم اس کی مزید ورڈ ٹو ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث میں کیا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لڑائی کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے کہ یہ غنائم، یعنی یہ مال غنیمت سارا جو ہے یہ تمہارے ہی لیے ہے، میری اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے بجز خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مسالے پر صرف کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ایک سوئی اور ایک دھاگا تک لا کر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو، کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 2787 جو ہے وہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو رات میں برابر نماز پڑھتا رہے اور دن میں برابر روزے رکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اور اگر اسے شہادت دے گا تو اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا، یا پھر زندہ و سلامت ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کر دے گا۔ عملی نکات جو ہم دیکھتے ہیں اینڈ میں کہ اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلے کہ ایک تو یہ آیت محکمات میں سے جہاں پہ احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، دوسری بات یہ کہ مال غنیمت کی جو تقسیم ہے ظاہر ہے اسی حوالے سے ہی ہونا چاہیے جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، اور تفاسیر سے، علماء سے جو ہم بات سمجھتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈونٹ یہی ہو جائے گا نا، ڈوز تو دیکھ لیا تو ڈونٹس کیا ہوں گے کہ اگر ہم اس سے اگنور کرتے ہیں کوئی بھی حکم قرآن کا جو ہے، روگردانی کرتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ناراض کرنے کی بات ہو جاتی ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہی سوچ رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں کہ جہاں بات آتی ہے کہ اللہ اور ان کے رسول کے احکام کی، یا اللہ تعالیٰ کو کیا بات پسند ہے اور کیا نہیں پسند، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے لیے جس طرح سے ہم نے 2 احادیث کے ذریعے سے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک سوئی اور ایک دھاگا تک لا کے رکھ دو۔ تو کاش کہ ہم قرآن کے احکامات کو سمجھنے والے ہوں، اور کرنے والے ہوں، ہمارے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں یہ ساری ہمارے پاس امانت ہے، یہاں تک کہ جو وقت بھی ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے کہ ہر سیکنڈ میں تو کہوں گی، منٹ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، میرے لیے بھی۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کافروں کے خاطر تواضع کا حال بیان کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی آیت کی ریفرنس سورہ انفال کی ہے اور آیت نمبر 50 ہے, ٹھیک ہے, اور 50 and 51. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے, لو اب جلنے کی سزا بھگتو. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیچکی مہیا کر رکھا تھا, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. 52 آیت بھی اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ربط ہے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے پھر ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. بہت سارے مفسرین نے اس کو غزوہ بدر کے واقعے سے بھی کنیکٹ کیا ہے, اور لیکن جو آیت کے الفاظ ہیں وہ ویسے کافروں کے لیے عام ہیں, اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عالم برزخ ہے, یعنی جو قبر میں انسان جب چلا جاتا ہے نا, جو زندگی ہے. برزخ کا مطلب جو قبر میں جو ٹائم سپینڈ کریں گے ہم نا, اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں. برزخ میں یہ ہوگا, اور آخرت کے عذاب تو یہ کہنا, یعنی کہ جب ان کی روحیں نکالی جا رہی ہوں گی نا کافروں کی, تو فرشتے جو ہیں ان کو ضربے لگا رہے ہوں گے اور ان کو اس طرح سے ٹارچر کر رہے ہوں گے, اور اس کا ایک نقشہ, اس مووی کا ٹریلر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے سارے مناظر, سارے سینز جنت کے, دوزخ کے, عالم برزخ کے, اچھے برے معاملات سب کھول کر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ ہم جو ہیں اس حقیقت کو پہچان سکیں, اس ابدی زندگی کو پہچان سکیں جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے, تدبر القرآن میں مولانا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں انہی کے ہاتھوں کی کرتوت رکھی جائے گی جو فصل انہوں نے دنیا میں بوئی, سینچی اور پروان چڑھائی, اسی کا حاصل ان کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی ظلم و ناانصافی نہیں کرے گا. وہ اپنے بندوں کے ساتھ رتی برابر بھی ظلم کا روادار نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, منصف ہے, اور اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ عدل بے لاگ ہے. ہر شخص جو کرے گا وہی بھرے گا. حدیث کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری 1362 نمبر, کتاب جنازے کے احکام و مسائل, باب عذاب قبر کا بیان. تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ فرمایا, اس حدیث کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے خدا کی پناہ نہ مانگی ہو. اور عذاب قبر سے ہمیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نا, اللہم اجرنا من النار. فضائل میں بتایا گیا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے نا یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. عملی نکتہ کیا ہے, یہ دراصل موت کے وقت کفار و مشرکین کے ساتھ فرشتوں کا برتاؤ ہے. نمبر 2, نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ قولی اور عملی انکار دونوں ہی کفر کی شکلیں ہوتی ہیں. یعنی کہ ہم دل سے تو مان رہے ہر بات کو نا, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, کلمہ گو بھی ہیں, لیکن عمل اس کا ہمارا کانٹرڈکٹری ہو, تو یہ تفاسیر میں بڑی واضح بات نظر آتی ہے کہ وہ ایک کفر کی ایک شکل ہوتی ہے. لہٰذا اپنی آخرت کے تمام مراحل کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں,
نمبر 4 میں نے یہ لکھا اور سوچا کہ ہم اپنے لیے اچھی، آرام دہ، سیکیور اور آخری لوکیشن کے لیے اپنا جی پی ایس ابھی سے سیٹ کر لیں۔ 5 لوکیشن کو عقل مندی سے پسند کیجئے، چوز کیجئے تاکہ بعد میں کہیں پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ہاں نعمتوں کو روکنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہے اور 54۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، اور جب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو غرق کر دیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں پر مجھے قرآن کی وہ آفاقی حقیقت یاد آ رہی ہے کہ جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سورہ رات کے اندر ہے 11 نمبر آیت، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ ابن کثیر تفسیر جو ہے اسے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ انہوں نے تیرے ساتھ وہی کیا جو ان سے پہلے کافروں نے نبیوں کے ساتھ کیا، پس ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ہم نے ان سے گزشتہ لوگوں کے ساتھ کیا تھا جو انہی جیسے تھے۔ تمام قوتیں اللہ ہی کی ہیں اور اس کے عذاب بھی بڑے بھاری ہیں، کوئی نہیں جو اس پر غالب آ سکے، کوئی نہیں جو اس سے بھاگ سکے۔ اللہ ظالم نہیں، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر عدل و انصاف کا بھی بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی نعمتیں گناہوں سے پہلے نہیں چھینتا، یعنی ایسے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیے اور وہ مطلب اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہر ہے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ وہ عادل ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے اپنی نعمتیں دی لیکن وہ سیاہ کاریوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے باغات، چشمے، کھیتیاں، خزانے، محلات اور تمام نعمتیں جن میں وہ بدمست تھے سب چھین لیں۔ اس بارے میں انہوں نے اپنے لیے خود برا کیا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ حدیث کے حوالے سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے، اور آپ نے اسی اثنا میں فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں لکھا جا چکا ہے۔ ایک مسلمان نے اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیوں نہ ہم اسی پر بھروسہ کر لیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرو، کیونکہ ہر شخص اپنی تقدیر کے مطابق عمل کی آسانی پاتا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ تو مولانا ظفر علی خان بھی اس آیت میں جو ترجمہ ہم نے بھی دیکھا اس کو شعر کے سانچے میں کیسے ڈھالتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عملی نکات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 1 کہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اپنا فضل مزید عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ایک جگہ قرآن میں ہم سنتے ہیں نا، اور اکثر آپ لوگوں کو یہ آیت کا حصہ یاد بھی ہوگا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَإِنْ أَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ دیں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتیں سرکشیوں اور گناہوں سے پہلے کبھی نہیں چھینتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتوں کو پہچاننے والا بنائے اور ہم
شکر کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جہاد کے لیے تعالیٰ نے کون سی حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ جب تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ، اسلحہ، ٹینک، میزائل، جدید طیارے، یعنی اسٹینڈنگ آرمی، ایٹمی طاقت ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور ایک مستقل فوج تاکہ بوقت ضرورت فوری جنگی کارروائی ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ دشمن سر پر کھڑا ہو، خطرہ سر پر منڈلا رہا ہو اور جلدی جلدی جو ہے وہ رضاکار اور اسلحہ سامان جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہمیں پتہ ہے جو چیز آرگنائزڈ ہو وہ جلدی کام آسان ہو جاتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہو ہی نہ تو پھر ایک دم سے تو نہیں تیاری ہو سکتی نا کسی بھی دو چھوٹے سے بھی کام کی، تو یہ تو بہت بڑا ایک مقصد ہے، یعنی فوج کو تیار رکھنا اور اپنی قوم کی حفاظت کرنا۔ آج کل تیروں اور گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، آج کل جدید ہتھیاروں کا زمانہ ہے، لہٰذا مادی وسائل ہمارے پاس زمانے کے لحاظ سے ہونے چاہیے۔ اور تفسیر عثمانی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ سب ساز و سامان دشمنوں پر روب جمانے اور دھاک بٹھلانے کا ایک ظاہری سبب ہے۔ حدیث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا اور حبشی مسجد میں اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر سے مجھے ڈھانپے ہوئے تھے اور میں بھی ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ یہ حدیث بخاری کتاب الصلاۃ میں سے ماخوذ ہے۔ اولی نکتہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1 کہ تمام مسلمان ممالک کو متحد ہونا چاہیے، ان کو ایک جسد واحد کی طرح دنیا کے سامنے امت مسلمہ کی صورت میں ایک بھرپور قوت نظر آنا چاہیے۔ دوسرا نکتہ، آج کل کے زمانے کے لحاظ سے جدید وسائل، لیٹسٹ ریسورسز، ہتھیار، ایٹمی قوت اور بہترین فوجی تربیت سے لیس ہونا چاہیے۔ 3 کہ سب سے زیادہ اہم ہتھیار کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہم ہتھیار یہ ہے کہ ایمانی قوت مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایمانی قوت مضبوط نہیں ہوگی تو چاہے جتنے بھی اسباب و وسائل ہو، ریسورسز ہوں، وہ پھر جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جہاد کے لیے سب سے اہم اور طاقتور ہتھیار کون سا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت کے ذریعے سے جواب دیتے ہیں جیسے کہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ سورہ انفال کی آیات ہیں 65 اور 66۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے،
اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ابھی ہم نے آیت کا ترجمہ پڑھا اس میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ 65 آیت جو ہے، تمہارے 20 ثابت قدم مسلمان کفار کے 200 آدمیوں پر اور تمہارے 100 آدمی ان کے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بصیرت ایمانی سے نوازا ہے، اور تمہارے جو حریف ہیں یا دشمن ہیں وہ اس بصیرت سے محروم ہیں۔ لا یفقہون میں فقہ سے مراد بصیرت ایمانی ہی ہے، یہی بصیرت انسان کا اصل جوہر ہے۔ اس بصیرت کے ساتھ جب مومن میدان جنگ میں نکلتا ہے، اگر وہ اپنے تنہا وجود کے ساتھ بھی ہو لیکن وہ اپنے اندر ایک لشکر کی قوت محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کی نصرت نظر آتی ہے، موت اس کو زندگی سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، محبوب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی بصیرت اس کے سامنے اس منزل کو روشن کر دیتی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہی بصیرت ایمانی اس کے اندر صبر و ثبات پیدا کرتی ہے جو تنہا اس بصیرت سے محروم 10 آدمیوں پر بھاری کر دیتی ہے۔ اب ہم اگلی آیت 66 کی دیکھ لیتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے تدبر قرآن میں، کہ مسلمانوں کی ذمہ داری میں تخفیف کر دی گئی، یعنی ہلکا کر دیا گیا۔ پہلے بہت زیادہ نمبر تھے، اب نمبر تھوڑے کافروں کے کم کر دیے گئے۔ الان کا لفظ یہاں پر اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ آیت 65 کی آیت کے بعد اب اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کی تعداد بھی اب زیادہ ہو گئی تھی، چنانچہ دونوں میں تقابل یا کمپیریزن جو ہے اس کی نسبت بھی مختلف ہو جائے گی۔ اب اوپر والی آیت 65 میں 20 اور 200، 100 اور 1000 کا کمپیریزن ہے، اور اس میں 100 اور 200 اور 1000 اور 2000 کا تقابل ہے۔ یہ بھی قرینہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کثرت کے دور کی آیت ہے۔ یعنی کیا ہوگا کہ یہ بات کہ 10 مسلمان 100 پر بھاری رہیں گے وارد تو ہوئی ہے بشارت کے سیاق میں، لیکن اس بشارت کے ساتھ اس نے مسلمانوں پر ایک بھاری ذمہ داری بھی ڈال دی ہے، یعنی کہ اگر 20 مسلمان 200 کافروں کا اور 100 مسلمان 1000 کافروں کا اپنے آپ کو مد مقابل سمجھے، اور اگر کہیں اس نسبت کے ساتھ ان سے مقابلے کی نوبت آن پڑے، قلت تعداد کے عذر پر ان کو پیٹھ نہ دکھائیں۔ یعنی بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ان کے اوپر سے ہلکا کر دیا، اور سابق نسبت بدل کر 100 اور 200، 1000 اور 2000 کی نسبت قائم کر دی گئی۔ آیت کے الفاظ سے اس نسبت کی تبدیلی کی 2 وجہیں سامنے آتی ہیں۔ یہ بوجھ ہلکا کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو آپ نے پسند فرمایا کہ جو سابقون الاولون تھے ان کے کندھوں پر بوجھ بہت زیادہ تھا، اب آپ نے ہلکا کر دیا، جیسے ابھی ہم نے بات کی۔ دوسری یہ کہ بعد میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ بصیرت و عظیمت کے اعتبار سے سابقون الاولون کے ہم پایا نہیں تھے، بحیثیت مجموعی ان کا درجہ کم تھا، اس وجہ سے ان کی کمزوری کا لحاظ کر کے ان کی ذمہ داری بھی کم کر دی گئی۔ تو ضعف کا لفظ جو آیا ہے اس کا لفظ جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے نہیں آتا، بلکہ عزم اور ارادہ
اور معرفت و بصیرت کے ذوف کے لیے بھی آتا ہے۔ اب اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو اصل میں تھوڑا سا اگر غور کریں تو صرف یہ ریشیوز کی بات ہے، اور جب ہم اور تفصیل سے ماشاءاللہ جو لوگ پڑھے ہوں گے کہ یہ ریشیوز کی بات کہ پہلے جو تھا وہ کافروں کو زیادہ رکھا گیا تھا، اور جو بعد کے آنے والے مسلمان تھے ان کے لیے کافروں کی کوانٹٹی مقابلے کے لیے کم کر دی، کیونکہ تھوڑا سا ان کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اور شروع میں کیوں زیادہ رکھا؟ شروع میں جو ریشیوز رکھے وہ زیادہ کافر اس لیے رکھے، یعنی جو ہے 20 مسلمان اور 200 پر غالب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے مومن جو ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہو جائے، سٹرونگ یعنی ان کی ٹریننگ بھی سٹرونگ ہو جائے، اور ان کے ایمان بھی زیادہ اچھے تھے، وہ نئے شروع کے زمانے کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تربیت بھی پا رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا یہ اس وقت رکھا تھا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی یعنی کہ آسانی دے دی۔ اب اس کو ہم حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری تو اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ تو مسلمانوں پر بہت سخت گزرا، یعنی کہ نا کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ آیت تو فرض، مطلب جو آیت آ گئی قرآن میں تو فرض قرار دے دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے، امیجن کریں نا صرف، تو کیا ہوگا کہ اس لیے اس کے بعد اللہ نے ہلکا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے، سو اب اگر تم میں صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی مسلمانوں کے صبر میں کمی بھی ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4653 ہے۔ ہمیں کیا پتہ چلا کہ آج ہم اس سے کیا اپنے لیے جو ہے وہ سیکھ کر جا رہے ہیں؟ پوائنٹ 1 یہ کہ قوت ایمان صبر مصمم قلیل مومنوں کو کثیر کافروں پر غالب کر دیتا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ یہی جو بصیرت ایمانی جس کا بار بار تذکرہ ہوا انسان کا اصل جوہر ہے۔ اس بصیرت کے ساتھ جب مومن میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ اپنے تنہا وجود کے اندر ایک لشکر کی قوت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے افراد کو یہ بصیرت قوت ایمانی عطا فرمائے، آمین۔